السلام علیکم جی. جس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں میں وہ ہے کیریئر ڈیولپمنٹ، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے 8 کے پیپرز ہو رہے ہیں، اس کے بعد میٹرک کے بچے بھی پیپر دینے والے ہیں، اور پھر ایف ایس سی پیپرز بھی ہونے والے ہیں. تو یہ جو تین طرح کے اسٹیجز ہیں، آفٹر 8th، آفٹر 10th اور آفٹر ایف ایس سی، دیز آر دی مین جنکشنز ان دی لائف آف ایوری اسٹوڈنٹ. کہ صحیح کیریئر کا انتخاب کون سے کرنا ہے جو کم سے کم ٹائم میں، کم ایفرٹ کے ساتھ، کم لاگت کے ساتھ بچوں کو اس قابل بنا سکے کہ وہ اپنے آپ کو فریشلی ڈیولپ کر سکیں اور والدین پہ بوجھ کم سے کم ہو. تو اس حوالے سے پاکستان میں جتنے کیریئر کونسلرز ہیں ان سے ضرور رابطہ کریں، ان کے پاس جائیں، بیکاز جاپان میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ والدین، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس تینوں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، اچھے کیریئر کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ بچے کم سے کم ٹائم میں اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے اندر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ بچوں سے جو بچے 8 میٹرک یا ایف ایس سی کر چکے ہیں کہ کیا آپ نے ڈسیزن میکنگ کر لی ہے کہ کس سبجیکٹ میں جانا ہے؟ کیا آپ نے روڈ میپ بنا لیا ہے کہ کس راستے پہ چلنا ہے، کون سا کیریئر چوز کرنا ہے؟ اس کے علاوہ کیا آپ نے اپنے کیریئر فائنلائز کر لیا ہے؟ اس کے علاوہ کیا آپ کے کو کوئی مانیٹر کرنے والا یا آپ کی مینٹورنگ کرنے والا، یہ فالو کرنے والا کوئی موجود ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے پیرنٹس کے لیے کہ وہ مانیٹر کریں، ان کی مینٹورنگ کریں، ان کو گائیڈ کریں بچوں کو تاکہ وہ صحیح راستے پہ چل سکیں. اس طرح پھر کیا آپ لوگ ریڈی ہو چکے ہیں گرومنگ کے لیے تاکہ آپ گروم ہو کے صحیح طریقے سے فائنینشلی اسٹیبل ہو سکیں؟ تو یہ تمام سوالات ہیں جو بچوں نے اپنے آپ سے کرنے ہیں، پیرنٹس نے بچوں سے کرنے ہیں اور ٹیچرس نے بچوں سے کرنے ہیں. اس کو ان سوالات کے جواب دے کے ہی بچہ جو ہے صحیح راستے پہ چل سکتا ہے اور صحیح راستے کا انتخاب کر سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.